نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے خواب میں سیری دیکھنا یا بکری کی سیری کھاتے ہوئے دیکھنے کی تعبیریں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے محترم دوستو، علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خواب میں بہت ساری سیریاں دیکھنا یہ مال و نعمت ملنے کی نشانی ہے، لیکن اگر کسی کا کٹا ہوا سر دیکھے، اگر قرض دار ہے تو قرضے سے خلاصی پائے گا، اگر بیمار دیکھے تو شفا پائے گا، مسافر دیکھے تو سفر سے خیر و عافیت سے گھر لوٹے گا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر کوئی دیکھے کہ کسی جنگلی جانور کا سر کھایا ہے تو دلیل ہے کہ مال پائے گا، اور اگر دیکھے کہ مرغی کی سیری کھائی ہے تو یہ دلیل ہے کہ حاکم وقت سے مال اس کو حاصل ہوگا، اور اگر دیکھے کہ بکری کی سیری اس نے کھائی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی، مال حلال پائے گا۔ اور حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا سر ہاتھی کے سر جیسا دیکھنا تو یہ سرداری ملنے کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کا سر گھوڑے جیسا ہے تو یہ بادشاہ سے مال ملنے کی نشانی ہے۔ میرے محترم دوستو، اور اگر دیکھے کہ اس کا سر شیر جیسا ہے تو یہ حکومت پانے کی نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ اس کا سر سونے یا چاندی کا ہو گیا ہے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کا سر سونے چاندی کا ہے تو یہ مال و دولت ملنے کی نشانی ہے کہ ایسے شخص کو مال و دولت ملے گی۔ لیکن اگر کوئی دیکھے کہ اس کا سر لکڑی کا ہو گیا ہے، کہ اس کا سر لکڑی جیسا ہے، تو یہ موت آنے کی نشانی ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا سر کٹا ہوا ہے تو یہ پھانسی پر لٹکائے جانے کی نشانی ہے کہ اس سے کوئی برا کام ہوگا اور اس کو لوگ پھانسی پہ لٹکا دیں گے۔ تو یہ برا خواب ہے۔ ایسے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرے اور اپنی جان کا صدقہ دے اس سے، تاکہ اس سے حفاظت ہو جائے۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بھنی ہوئی سیری کھائی ہے تو یہ عزت ملنے کی نشانی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ کسی سردار کا سر اس نے دیکھا تو یہ بیٹا پیدا ہونے کی نشانی ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ مختلف قسم کے سر اور سیری وغیرہ دیکھنا یا کھانا، اس کی تعبیریں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔